الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے دعا فرما میں پروردگار عالم مختصر وقت کے اندر کچھ کام کی باتیں شرح صدر کے ساتھ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے بعد مجھے آپ کو اور پوری امت کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ عمل کی توفیق برحمت فرمائے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا بہت بڑا رسول هو الذی بعث فی الامیین رسولا رسول کا معنی بہت بڑا رسول یہ رسول پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے سارے نبیوں سے بڑا نبی اور سارے رسولوں سے بڑا رسول بھیجا یہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں اس رسول کا پروگرام کیا ہے اس رسول کا مقصد کیا ہے اگلے حصے کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقصد بیان فرمائے کتنے 4 یاد کرو گے امید ہے مختصر وقت ہے انشاءاللہ میں جلدی فارغ کر دوں گا آپ لوگوں کو اول مقصد تلاوت قرآن یتلو علیہم آیاتہ
کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر، وہ اللہ کے بہت بڑے رسول اللہ کی کلام کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ تلاوت کرنا پہلا مقصد ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد تزکیہ، تلاوت کر کے رسول ان لوگوں کی گویا کہ صفائی کرتے ہیں۔ اور ایک اچھا لفظ میں کہہ دوں، اپنے متعلقین اور اپنے متعلمین کی منجائی کرتے ہیں۔ تزکیہ کا معنی صاف کرنا، مانجنا۔ مانجنا تو جانتے ہو نا، کن واقع دن؟ ہاں، مانجتے ہیں، اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو مانجتے ہیں، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ بہت بڑا رسول اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت ایک، تزکیہ دو، اور کتاب کی تعلیم تین، اور چوتھا حکمت کی تعلیم۔ آپ حکیم الامت بھی ہیں، ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق لیتے ہیں اور اس کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب کو تفصیل سے بیان کرنا تو بہت مشکل ہوگا، جو آدھا وقت بلکہ 2/3 وقت گزر چکا، لیکن میں اپنا مقصد اس کے مطابق کہہ بھی چکا کہ نبی کے کتنے مقصد ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ حکمت کی بات کر کے ختم کروں، بعد وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ میں جناب کے حلقہ میں وابستہ ہونا چاہتا ہوں، آپ سے تزکیہ کرانا چاہتا ہوں، آپ سے تلاوت بھی چاہتا ہوں، تزکیہ بھی چاہتا ہوں، تعلیم کتاب بھی چاہتا ہوں، اور تعلیم حکمت بھی چاہتا ہوں، لیکن ایک میری شرط یہ ہے کہ میں 4 گناہوں میں مبتلا ہوں، ان میں سے صرف ایک چھوڑوں گا، باقی 3 نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ حکیم الامت جو تھے، کوئی جیسے آتا ہے آئے، اس کو لے لیا جائے، دیکھا جائے گا۔ وہ 4 گناہ کیا ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ میں چوری کرتا ہوں، دوسرے نمبر پہ میں زنا کرتا ہوں، تیسرے نمبر پہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور چوتھے نمبر پہ میں چوری کرتا ہوں۔ کتنے کام کرتا ہوں؟ کیا؟ شراب پیتا ہوں، یہ 4 ہے۔ ان 4 میں سے ایک چھوڑوں گا اور باقی 3 نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بیعت ہو جائے، کر لیا۔ اب اس کا خیال ہوا، اس پہ بیعت ہوئی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، باقی تینوں کام کروں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کرتے رہنا، یہ جائز ہے، بس وابستہ کرنا تھا، کر لیا۔ وہ پہلے بھی کر رہا ہے، اب بھی کرتا رہے گا۔ اب اس کا خیال ہوا کہ میں زنا کے لیے جاؤں، چل پڑا۔ راستے میں خیال آیا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو، ادھر ادھر کی بات کی تو جھوٹ ہو جائے گا، بیعت ٹوٹ جائے گی۔ اس بنیاد پر اس کے دل میں جب خیال آیا کسی نے پوچھ لیا، سچ بتایا تو ٹھکائی ہوگی، اور اگر الٹی سیدھی بات کی تو جھوٹ ہو جائے گا، بیعت ٹوٹ جائے گی۔ واپس آ گئے، واپس آ گئے، چوری چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا۔ دوسرے نمبر پہ گئے، چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں پھر وہی خیال آیا، کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو، اگر سیدھی بات کہہ دی کہ چوری کرنے جا رہا ہوں تو ٹھکائی ہوگی، اور اگر سچ بتایا تو بیعت ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، سچ بتایا تو ٹھکائی ہوگی، اور جھوٹ بولا تو بیعت ٹوٹ جائے گی۔ یہ دونوں باتیں چھوڑ گئی۔ تیسری بات کہ شراب پینے کا ارادہ ہوا۔ اب اگر شراب پیا
تو شراب پینے کے بعد نشہ تو چڑھتا ہی ہے. اس حالت میں کسی نے آ کے پوچھ لیا بے کیا کیا ہے؟ اگر صاف کہتا ہوں تو پھر ٹکائی ہوگی، اور اگر ادھر ادھر کی بات کرتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا، بیعت ٹوٹ جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز پر بیعت کرنے سے حکیم الامت کے ہاتھ پر، جناب رسول اللہ کے ہاتھ پر وہ چاروں کی چاریں بلائیں چھوٹ گئیں. اور اس میں آپ کو ایک بات بھی کہتا جاؤں، ان چاروں مقاصد میں سے مقصد اعظم تزکیہ ہے. ان چاروں مقاصد میں سے مقصد اعظم تزکیہ ہے، بلکہ ساری عبادتوں کا مقصد اور لب لباب یہ ہے کہ آدمی کا تزکیہ ہو جائے. اور تزکیہ نام ہے گناہوں کو چھوڑ دینے کا. بارگاہ رسالت میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اتنا تزکیہ کیا، اتنا تزکیہ کیا کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے واقعی بنج گئے، مانج دیے گئے. کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ جو گواہوں سے ثابت ہوا ہو، بلکہ ایک ایسا کیس آیا کہ کسی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تو اپنے آپ، اول تو وہ لوگ گناہ سے اتنا بچتے تھے، ڈرتے تھے جس کی حد نہیں ہے. ایک آدھ کیس آپ کی زندگی میں پیش آیا حتیٰ کہ وہ بار بار کہنے لگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر مجھے طاہر نہیں، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے. حتیٰ کہ بعد میں آپ نے پاک کیا، ان کو حد لگائی. اتنا تزکیہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گناہوں کے قریب تک نہیں جاتے تھے، بہت دور رہتے تھے، ان کے مبادی اور ان کی تمہیدات سے بھی دور رہتے تھے. ایک آدھ ایسا کوئی قصہ پیش آیا گویا کہ عہد رسالت میں کہ اس نے بھی اپنے اقرار سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کروایا. گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، اگر ہو جاتا تھا تو جینا دو بھر ہو جاتا تھا، کہ جینا مشکل ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ اپنے آپ کے اوپر حد لگوائے بغیر وہ صحابی اپنے لیے جینا اچھا نہیں سمجھتے تھے. دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے اس کی بھی آپ کو بھی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.